بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر، بھارت اور چین کے درمیان پھر معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ آج چین وادی گلوان میں بھی قبضہ کر چکا ہے۔ چینی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ وادی گلوان میں چینی فوجیوں کی ہزاروں کی تعداد موجود ہے۔ وہاں پر خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ چین نے باقاعدہ طور پر وہاں پر پرچم لہرا دیا۔ یاد رہے کہ بھارتی فوجیوں اور چینی فوجیوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر لڑائی ہوئی ہے، جس میں درجنوں بھارتی فوجیوں کو سائیڈ لائن پر کیا گیا ہے۔ ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ بھارتی ڈیوائس جو تھی ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ چینی فوج نے پاکستان سے بھی مدد مانگی۔ پاکستان کی پاک آرمی بھی الرٹ ہے۔ بھارتی فوج پر مکمل طور پر جھاڑو پھیر دیا گیا ہے۔ مودی سرکار، ان کی آرمی خاموش ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے مودی کو کہا کہ ہمارے پاس آخری فیصلہ ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جنگ کرنا۔ جنگ کر کے ہم اپنے تمام تر علاقے واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ موجود نہیں۔ مودی سرکار، آپ جلد سے جلد فیصلہ لیں، ورنہ پاکستان چین نے ہمیں خطے سے سائیڈ لائن پر کر دینا ہے۔ چین نے بدماشیوں کی اپنی تمام تر حدیں پار کر دی ہیں۔ مودی سرکار خاموشی سے سنتے رہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اب دیکھیں کہ چین کبھی تائیوان کے اندر گھس رہا ہے تو کبھی وادی گلوان کے اندر، کبھی لداخ پر قبضہ کر لیتا ہے اور کبھی بھارت کے اندر گھستا ہے، اسٹرائک کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا پر یہ بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جو چینی جہاز بھارت میں گھسے، اصل میں وہ پاکستانی جہاز تھے۔ پاکستان چین کو سائیڈ لائن پر سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کی ISI نے بھارت کی تمام تر انفارمیشن لیک کر دی۔ اور چین کو کیسے پتہ چلا کہ وادی گلوان میں ہمارے فوجی کہاں پر کتنے موجود ہیں؟ اب دیکھیں کہ وادی گلوان میں مکمل طور پر چین نے اپنا پرچم لہرا دیا اور کہا کہ آج سے یہ علاقہ ہمارا ہے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ پیارے دوستو، خطے میں صورتحال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب سے نئے DG ISI آئے ہیں، بھارت کو اور زیادہ مرچیں لگ گئی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہر چیز میں اپنی پوزیشن مضبوط کر کے بیٹھا ہے۔ پاکستان کی پاک آرمی کے خلاف بھارت کا حملہ کرنا، پاکستان کو توڑنا، پاکستان کے اندر گھس کر اسٹرائک کرنا، یہ ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ بھارت کی طرف اگر دیکھا جائے تو بھارتی آرمی کے پاس وہ طاقت ہی نہیں جس کا وہ استعمال کر کے کسی بھی ملک کے خلاف اسٹرائک کر سکے۔ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ بھارتی آرمی نے خاص طور پر جو بائیڈن سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں اپنے فوجی دیں، یعنی کہ امریکن فوجی بھارتی وردیوں میں آپ کو نظر آئیں گے جو کہ پاکستان اور چین کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہاں پر امریکہ صرف اپنے مفادات کے لیے سپورٹ کرے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے سائیڈ لائن پر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، انڈیا کے زیر انتظام علاقے لداخ کی وادی گلوان میں انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان سرحد پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انڈین ذرائع ابلاغ اور خبر رساں ادارے AFP کے مطابق منگل کی شب انڈین فوجیوں کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا، دونوں فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہونے والے مزید 17 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے ہلاکتوں کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ چین اور انڈیا کے درمیان سرحد پر کم سے کم 3 مقامات پر تقریباً 1 ماہ سے کشیدہ صورتحال ہے۔ قبل ازاں انڈیا کی جانب سے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا تھا کہ انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں ایک کرنل سمیت 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری بیان میں کہا گیا تھا کہ تصادم وادی گلوان کی سرحد پر فوجیوں کی واپسی کے دوران ہوا ہے۔ انڈین فوج نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ پیر کو لداخ میں انڈیا چین سرحد پر واقع وادی گلوان میں دونوں ممالک کی فوج کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، جس میں انڈیا کے ایک آرمی افسر اور 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب چین نے انڈیا پر متنازع سرحد کو پار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
AFP اور انڈین ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ جھڑپ میں ہلاک ہونے والے آرمی افسر کرنل بھی شامل تھے۔ علاقے میں تعینات ایک انڈین فوجی افسر نے AP کو بتایا تھا کہ علاقے میں شدید فائرنگ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی ایک کرنل بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ انڈین آرمی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری کی جانے والی بیان کے مطابق سرحدی کشیدگی کو حل کرنے کے لیے فی الحال دونوں ممالک کے سینئر فوجی افسران کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ مودی چاہتے ہیں کہ معاملات کو حل کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں، لیکن چین اب سائیڈ لائن پر ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری طرف میڈیا پر ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ اگر چین کی جگہ پاکستان ہوتا تو بھارت کبھی بھی مذاکرات کی بھیک نہ مانگتا، کیونکہ پاکستان امن چاہتا ہے اور بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی کمزور ہے۔ لیکن یہاں پر چین نے بھارتی فوج کی مسلسل ٹھکائی کی ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی کے آگے بھارت کیا امریکہ بھی فیل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت کی طرف سے بار بار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے تمام تر معاملات کو حل کیا جائے، لیکن اب چین نے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ جو علاقے ان کے ہیں وہ ان سے چھین کر رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس سے قبل کئی دنوں سے ممالک کے درمیان فوجی سطح پر کئی بار بات بھی ہوئی ہے، لیکن کوئی حل نہیں نکلا ہے۔ اس سے قبل انڈیا نے کہا تھا کہ دونوں ممالک نے فوجیوں کی سرحد پر اپنی تعیناتی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انڈین آرمی نے منگل کو کہا کہ اس کے فوجی چینی سرحد پر ایک پرتشدد جھڑپ میں مارے گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یہ جھڑپ دونوں اطراف کی جانب سے علاقے میں اضافی فوجیوں کی تعیناتی اور کئی ہفتوں سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ہوئی ہے۔ دوسری جانب چین نے منگل کو انڈیا پر متنازع سرحد کو پار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے رپورٹ میں بتایا کہ انڈین فوج نے پیر کو 2 مرتبہ سرحد عبور کی اور چینی افواج پر حملہ کیا اور انہیں اشتعال دلایا، جس کے بعد دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیجنگ نے دلی سے اس معاملے پر سخت احتجاج کیا ہے۔ تاہم ترجمان نے جھڑپوں میں کسی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔